بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاٹری جیتنے کی طرح بینک لوٹنا پیسے کمانے کی ایک وقتی شارٹ کٹ تکنیک ہے جسے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کبھی بھی کام کرنا پسند نہیں کرتے، مگر ڈکیتی کرنے والے یہ لوگ تب تک کامیاب رہتے ہیں جب تک کہ یہ پکڑے نہیں جاتے، اور بہت سے ڈاکو بالآخر خود کو سلاخوں کے پیچھے پاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ڈکیتی کو روکنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ فلموں میں نظر آتا ہے۔ ہم اب تک ہونے والی دنیا کی 10 سب سے بڑی بینک ڈکیتیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے، تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ لوٹ کہاں اور کیسے کی گئی۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ نمبر 10، یونائیٹڈ کیلیفورنیا بینک ڈکیتی۔ یونائیٹڈ کیلیفورنیا بینک ڈکیتی 1972 میں ہوئی تھی، جس کے دوران بینک کے وارڈ سے $30 ملین چوری کیے گئے تھے۔ یہ ڈکیتی امل ڈینسیو کی قیادت میں کی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈکیتی کو اچھی طرح سے عمل میں لایا گیا تھا تاکہ ڈاکو کم سے کم وقت میں فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں۔ عمل کے علاوہ دیگر افراد بھی اس ڈکیتی کا حصہ تھے، جن سب کو بعد میں پکڑ لیا گیا تھا۔ نمبر 9، دی برنکس میٹ ڈکیتی۔ دی برنکس میٹ کے سیکیورٹی گارڈ اینتھونی بلیک کی مدد سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ کے گودام میں گھس کر €26 ملین چوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ 1983 میں تقریباً $41 ملین کے برابر تھے، جن میں گولڈ، پلاٹینیم بارز اور ٹریولر چیک شامل تھے۔ بعد میں اس ڈکیتی کے بہت سے ڈاکو پکڑے گئے تھے، لیکن پھر بھی زیادہ تر سونا آج تک بھی برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ نمبر 8، دی ناردرن بینک ڈکیتی۔ سیکوریٹاس ڈپو بینک کی ڈکیتی کی طرح شمالی بینک آف آئرلینڈ کی ڈکیتی دسمبر 2004 کے آخر میں بینک کے 2 اہلکاروں کے خاندانوں کو اغوا کرنے کے ساتھ شروع ہوئی۔ انہیں تعاون کرنے پر مجبور کر کے ڈاکو تقریباً $26.5 ملین چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو کہ اس وقت کے تقریباً $41 ملین بنتے تھے۔ اگرچہ بعد میں کچھ گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں، لیکن بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک بھی تفتیش کی کوششیں بے سود رہی ہیں، کیونکہ سرکاری طور پر کسی کو بھی ڈکیتی کا مجرم قرار نہیں دیا گیا ہے۔ نمبر 7، دی برٹش بینک آف دی مڈل ایسٹ ڈکیتی۔ یہ ڈکیتی لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 1976 میں کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکوؤں نے مشرق وسطیٰ کے برطانوی بینک میں گھس کر سیف ڈپازٹ باکس میں موجود ہر چیز کو چرا لیا، بشمول سونا، نقدی اور زیورات۔ ان تمام کی رقم تقریباً €32 ملین تھی، جو کہ اس وقت $50 ملین بنتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ڈکیتی کے مجرم پکڑے نہیں گئے، اور اس بارے میں کئی دہائیوں بعد بھی بات کی جا رہی ہے، اور تاحال یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ نمبر 6، دی بینکو سینٹرل ڈکیتی۔ اس ڈکیتی کو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ذریعہ دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی کے طور پر پہچانا گیا تھا۔ بینکو سینٹرل ڈکیتی 2005 میں برازیل کے شہر سیرا میں ہوئی تھی۔ بینک میں سرنگ لگا کر ڈاکو تقریباً $71.6 ملین چوری کرنے اور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گروہ کے 25 ارکان تھے، جن میں سے صرف 8 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ نمبر 5، بینک آف بنگلہ دیش سائبر ڈکیتی۔ شمالی کوریا کے ہیکرز نے 2016 میں بینک آف بنگلہ دیش سے $1 ارب چوری کرنے کی کوشش کی۔ بینک کے سسٹم کو ہیک کرنے سے بینک کے پرنٹر نے ٹھیک سے کام کرنا بند کر دیا تھا، جس سے عملے کے لیے کوئی تشویش پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اسے ایک عام خرابی سمجھتے تھے۔ تاہم پرنٹر کو ری بوٹ کرنے کے بعد بینک آف بنگلہ دیش کو نیو یارک میں فیڈرل ریزرو بینک کی جانب سے فوری پیغامات موصول ہوئے کہ انہیں بینک سے اپنی تمام رقم نکالنے کی ہدایات موصول ہوئی ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کے لیے لین دین روک دیا گیا تھا، کیونکہ ان میں سے ایک لفظ جوپیٹر شامل تھا، جو کہ ایک منظور شدہ ایرانی بحری جہاز کا نام ہے۔ یہ حملہ آوروں کو پورے $1 بلین چوری کرنے سے روکنے کے لیے کافی تھا، اور اس کی بجائے وہ صرف $81 ملین چوری کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد میں 3 کوریائی باشندوں کو مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا اور ان پر چوری کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ نمبر 4، سیکیورٹیز ڈپو بینک ڈکیتی۔ بہت سی ڈکیتیوں کے برعکس اس کا آغاز سیکیورٹیز کیش ڈپو کے مینیجر کونر ڈاکسن اور اس کے خاندان کے اغوا سے ہوا۔
ڈاکو دیگر عملے کے 14 ارکان کو یرغمال بنانے کے بعد تقریباً 53 ملین یورو، جو کہ اس وقت کے تقریباً 83 ملین ڈالر بنتے تھے، چوری کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2007 میں ڈکیتی کے ایک سال بعد اسٹوارٹ رائل، راجر کوٹس، لیا روشا، جیکمیر بکپاپا اور امیر ہیسناچ کو گرفتار کیا گیا۔ لی مرے، جو کہ اس ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، 2010 میں مراکش میں پکڑا گیا تھا۔ نمبر 3، دی نائٹس برج سیکیورٹی ڈپازٹ ڈکیتی۔ مطلوب اطالوی ڈاکو ویلیر یوویسی نے 1987 میں لندن کے ایک بینک میں 97 ملین ڈالر لوٹے، جبکہ اس کی چوری کامیاب رہی اور وہ جنوبی امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد میں اسے برطانیہ میں گرفتار کیا گیا۔ برطانوی جیلوں میں کچھ وقت گزارنے کے بعد انہیں اٹلی کی پیسکارا جیل میں بھیج دیا گیا۔ 1996 میں اس نے جیل میں اپنی من مانی کرنی شروع کر دی، تاہم بعد میں اس کے اور ایک پولیس افسر کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد اسے گولی مار دی گئی تھی۔ نمبر 2، دارالسلام بینک ڈکیتی۔ 2007 میں عراق میں ہونے والی ایک مشہور بینک ڈکیتی دارالسلام بینک ڈکیتی تھی، جس کے دوران 282 ملین ڈالر چوری کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ بینک کے گارڈز اور دیگر پولیس اہلکار اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکو پولیس چوکیوں پر کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر آسانی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور آج تک کوئی بھی ڈاکو گرفتار نہیں ہو سکا ہے۔ نمبر 1، سینٹرل بینک آف عراق ڈکیتی۔ اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی ڈکیتی عراق کے سینٹرل بینک میں ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بینک ڈکیتی صدام حسین کی طرف سے کرائی گئی تھی، جو کہ اس وقت عراق کے حکمران تھے۔ عراق کے مرکزی بینک کی ڈکیتی 2003 میں ہوئی تھی۔ یہ ڈکیتی صدام حسین کے بیٹے قوسے حسین نے کی تھی، جس نے 3 ٹرکوں میں 1 بلین ڈالر لوڈ کیے تھے، جبکہ قوسے حسین کو چوری کے جرم میں پکڑا بھی گیا تھا اور سزا بھی سنا دی گئی تھی۔ دیکھنے میں یہ کچھ عجیب لگتا ہے کہ صدام حسین، جو کہ عراق کا حکمران تھا، وہ کیوں اپنے ملک میں ڈکیتی کرائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید حیرت انگیز معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ یوٹیوب کی اتنی بڑی دنیا میں ہماری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔